بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 822، قربانی اور مشقت والی دعوت۔ تاریخ دعوت و عزیمت، امارت عثمان غنی، حضرت جی رابع۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قربانی اور مشقت والی دعوت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک جلیل القدر نبی ہوئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام۔ ہمارے نبی سے پہلے ایک جلیل القدر نبی ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت عبید بن عمیر بتاتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے تو ان کی قوم ان کو پکڑ کر ان کا گلا گھونٹ دیتی اور گھونٹے رکھتی۔ حدیث، جب بے سہارا اور بے یار و مددگار نوح تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو جاتے تب قوم ان کو چھوڑتی۔ ہوش میں آنے کے بعد نوح علیہ السلام کہتے، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دیجئے، ان کو خبر نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ علیہ السلام۔ احد کی جنگ میں زخمی ہونے پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے گرتے ہوئے خون کو پونچھ رہے تھے اور فرماتے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون خون کر دیا، اس کے دانتوں کو توڑ دیا۔ جرم صرف یہ ہے کہ وہ نبی ہے، ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کے لیے پہلا تجربہ نہیں تھا، اس سے پہلے طائف میں بھی آپ خطرے کے امکانات کے باوجود دعوت کے لیے جا چکے تھے۔ جب وہاں کے سرداروں نے بے رخی برتی تو آپ نہ وہاں سے بھاگے اور نہ آپ نے اس شہر میں دعوت دینا بند کیا۔ طائف کے 3 اکابر عبد یلیل، مسعود اور حبیب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گمراہی کا فتویٰ جاری کر دیا۔ فتوے کے تعمیل میں طائف کے بلوائی ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ یہ مجمع 2 طرف سے صف باندھ کر کھڑا ہوا۔ جب آپ راستے سے گزرے تو آپ پر پتھر مارنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں زخموں سے بھر گئی، اور جب آپ زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بلوائی بازو تھام کر کھڑا کر دیتے۔ جب آپ پھر چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے ضرور، مگر اس جذبے کے ساتھ، بھر جائیں گے جب زخم تو آئیں گے دوبارہ، ہم ہار گئے جنگ مگر دل نہیں ہارا۔ 1984 میں ناسک روڈ اسٹیشن کی مسجد میں اجتماع تھا۔ ہم نے شہر ناسک مہاراشٹر میں گشت کیا تھا اور اپنی ذات سے طائف والا منظر ہم نے دیکھا۔ چاروں طرف سے پتھروں کی بوچھار شروع ہوئی، سر پھٹے۔ اللہ کی مدد کی شکل میں شہر کے قاضی صاحب آئے اور انہوں نے ہم چاروں ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے سہارا دیا اور لوگوں کو روکا۔ ہم واپس ہوئے۔ شہر ناسک سے 4 ساتھی شام میں اجتماع میں آئے۔ ولی بھائی انجینئر کا بیان ہوا اور چاروں ساتھی 10 دن کے لیے نقد نکلے اور وہ بنیاد بنے ناسک شہر میں دعوتی کام کے وجود میں آنے کا۔ مذکورہ بالا واقعات یعنی شاب بن ابی طالب کا قصہ وغیرہ ہم نے حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت النبی سے اخذ کیا ہے۔ تاریخ دعوت و عزیمت۔ حضرت علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں اس بات کو سمجھایا کہ دعوتی کام والوں پر آزمائشیں اور سخت احوال بھی آئیں گے، جس طرح حضرات صحابہ پر آئے تھے، کبھی اپنوں کی طرف سے تو کبھی غیروں کی طرف سے۔ جتنی بڑی دعوت اتنی ہی بڑی آزمائش۔ فائدہ، حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تقریباً 50 سال تک دعوتی کام رینگ رہا تھا۔ سن 2016 سے آج 5 سال میں دعوتی کام راکٹ کی اسپیڈ اختیار کر لیا اور 50 سال کا دعوتی کام 5 سالوں میں ہو چکا۔ کروڑوں آدمی وقت لگانے والے بن گئے، محنت کرنے والے بن گئے، بالکل اسی طرح جس طرح تیسرے خلیفہ مسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں ہوا تھا۔ آج کے امیر حضرت جی رابع کے حالات کا موازنہ کیا جائے تو حضرت جی رابع کی مظلومیت بھی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا عکس ہے۔ امارت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت اور امارت مفسدین کو بڑی شاک گزرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے خلافت کی قبہ اتار پھینکنی چاہی، مگر آپ نے بحکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو خلافت کی چادر اتاری اور نہ ہی اپنی دفاع اور حفاظت کے لیے مسلمانوں کو تلواریں بے نیام کرنے کا حکم دیا۔ انسانی تاریخ کا یہ سب سے انوکھا واقعہ ہے کہ سلاطین تو اپنی حفاظت کے لیے ساری فوج کی قربانی دے دیتے ہیں۔ دنیا کی دوسری جنگ عظیم اس بات کی گواہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم صرف ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے برپا کی گئی تھی، اور اس ایک آدمی سے انتقام لینے کے لیے لاکھوں فوجیوں کی اور کروڑوں معصوم عوام کی جانیں قربان کر دی گئی۔ مگر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انوکھے حاکم اور خلیفہ ہیں کہ آپ حکمران ہو کر بھی اپنی ذات کی حفاظت کے لیے کسی کو تلوار نہ اٹھانے دی، اور تاریخ میں عدل و انصاف اور کسر نفسی کی عجیب اور انوکھی مثال قائم کی۔ اس کے باوجود مفسدین اور باغیوں اور ان کے کارندوں نے فساد، ظلم، تشدد، بغاوت کا میدان گرم کر رکھا، یہاں تک کہ عثمان غنی کی 12 سالہ خلافتی خدمات اور ایثار اور قربانی کو سن 23 ہجری سے 35 ہجری تک اور اسلامی فتوحات کو بھی نظر انداز کر دیا اور انہیں محاصرے میں لے لیا، اور آپ کا خریدا ہوا کنواں بیر روما کا پانی بھی آپ کے لیے بند کر دیا، اور وہ مسجد جس کی توسیع اور تعمیر آپ کے اپنے پیسے سے ہوئی تھی، اس مسجد میں نماز بھی ادا کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ تقریباً 40 روز تک یہ محاصرہ رہا، پھر روزے کی حالت میں مفسدین نے اسی حالت میں قتل کیا جبکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت پر پہنچے تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب شوہر کو بچانے کے لیے تلواروں کے سائے میں کود پڑی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی۔ دیکھا جائے تو آپ کی شہادت حد درجے مظلومانہ ہے۔ 3 روز تک آپ کا بدن مبارک پڑا رہا۔ چند لوگوں کی سرپرستی میں آپ کے زرخرید قبرستان جنت البقیع میں اس شہید کو سپرد خاک کیا گیا۔ اصحاب رسول میں فضائل اور مناقب سب کے عمدہ سے عمدہ ہے، مگر عثمان غنی منفرد شخص ہیں کہ بعض فضائل میں یہ دوہرے اور 2 گنا مقام رکھتے ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف دوہرا ہے۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، اس لیے ان کا لقب ذو النورین سے نوازے گئے۔ نمبر 2، آپ نے جہاد بھی 2 طرفہ کیا، مال سے بھی اور جان سے بھی، اور قرآن مجید سے تعلق بھی 2 طرفہ تھا۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے اور جامع القرآن بھی۔ حضور کی طرف سے جنت کی خوشخبری بھی 2 مرتبہ ملی، ایک مرتبہ بیر روما کی خریداری پر اور دوسری مرتبہ جیش الاسرا کو تیار کرنے پر۔ نمبر 5، جام شہادت نوش فرمایا تو بھی 2 حکموں کی وجہ سے، خلافت نہ چھوڑنا اور مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف نیام سے نہ نکلے۔ 60 چھٹا، ہجرت بھی 2 مرتبہ فرمائی، پہلی ہجرت حبشہ کی اور دوسری ہجرت مدینے کی۔ مولانا سعد صاحب حضرت جی امیر عالم مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم نے بھی بہت ظلم برداشت کیا اور کسی مسلمان کو مدد کے لیے آواز نہیں دی۔ ساری دنیا کے مخالفین نے آپ کی ذاتیات، عقائد، نظریات کے بارے میں لکھتے رہے، بولتے رہے، لیکن حرف غلط کی طرح نہ تو کسی کا شکوہ کیا اور نہ ہی کسی کو دفاع کے لیے پکارا۔ اجتماعیت اور اس کے اصول دعوتی مہمات میں گزرے ہوئے زمانے اور ان میں رونما ہونے والے واقعات پر غور و خوض کرنے ہی کی وجہ سے لوگ سبق اور عبرت حاصل کر سکتے ہیں اور حاضر اور مستقبل کے منصوبے بناتے وقت ان سے اخذ کردہ نتائج کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ امت مسلمہ کو مجتمع رکھنے کے اصول اور قوانین باریکیوں کے لحاظ سے سائنسی اور ٹیکنالوجی کے قوانین سے بھی زیادہ اہم اور لچکدار ہیں، اس لیے ان کو نظر انداز کرنا قوم اور ملت کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ قصص الانبیاء اور حیات الصحابہ تاریخ دعوت کا ایک اہم حصہ ہے، ان کی جانکاری سے کوئی دانشمند دائی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔
فرمان خداوندی ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم اسی طرح پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے یہاں سے تم کو ذکر یعنی درس و نصیحت عطا کی ہے۔ لیکن دنیاوی اغراض اور مفاد پرستی کی پٹی جب عقل اور آنکھوں پر پڑ جاتی ہے تو حقائق نہ نظر آتے ہیں اور نہ عقل انہیں سوچتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح ہم منکرین حق کے قلوب پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اجتماعی اور کائناتی قوانین کے لحاظ سے ایک ہی لفظ کے مختلف معنی اور مطالب مراد لیے جاتے ہیں۔ عربوں کو آگاہی دی گئی کہ اگر وہ معاندانہ رویے سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا۔ لا یحیق المکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، بری چالیں خود اپنے چلنے والوں ہی کو لے ڈوبتی ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے ان کے ساتھ بھی ہو جائے؟ تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے، اور نہ تم کبھی دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقررہ راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی۔ فائدہ، یہ کائناتی قوانین کسی کی طرفداری نہیں کرتے۔ یہی حال تاریخی اور تہذیبی قوانین کا ہے جو ہر مومن اور کافر پر یکساں لاگو ہوتے ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست کا منہ اس لیے دیکھنا پڑا تھا کہ وہ اصول کے مطابق نہ چل سکے تھے، اور یہ بھی یقینی بات تھی کہ ان کی شکست سے کافروں کی قسمت بدلنے والی کبھی نہیں تھی۔ فائدہ، عمیق نظروں سے دیکھا جائے تو یہ کورونا تعاون بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تعاون نہ مذہب کو دیکھتا ہے نہ قوم اور نسل کو، یہ اپنی ایک مقررہ مدت تک تباہی مچاتا ہے، پھر اللہ ہی کے حکم سے غائب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زکام یعنی بخار انسانی شکل میں حاضر ہوا، سلام کیا، آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں زکام ہوں۔ آپ نے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا اہل قبا کی طرف جانے کا۔ آپ نے فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اللہ کے حکم سے سب بیمار ہو جائیں گے اور میں ایک مقررہ مدت تک رہوں گا، اگر لوگ کچھ دوا دارو کر لے تو مجھ سے بچ جائیں گے، اگر صبر کر کے اللہ کی تقدیر سے راضی رہیں گے تو ان کے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ ہفتے کی صبح آپ مسجد قباء جایا کرتے تھے، جب وہاں پہنچے تو مسلمان سخت بیمار چھینکتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے سارا قصہ سنایا، فرمایا دوا دعا چاہیے یا گناہوں سے خلاصی؟ سب نے کہا ہم صبر کریں گے اور گناہ بخش دیے جائیں تو اس سے بہتر اور کیا چاہیے۔ تنبیہ، دعا اور صبر کے لیے کامل ایمان اور یقین چاہیے، جس سے ہم نابلد ہیں، خالی ہیں، اس لیے دوا اور معالجہ اختیار کیے بغیر چارہ نہیں۔ معالجہ اختیار کرے سنت سمجھ کر، قانون کی پابندی کرے، خودکشی نہ کرے۔ قصص کے درمیان اور آخر میں قرآن مجید متعدد فیصلے کن اجتماعی قوانین بتاتا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بہتری متقیوں کے لیے ہی ہے۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، اسی مثال سے اللہ تعالی حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ ٹھہر جاتی ہے۔ تنبیہ، مذکورہ بالا آیات قرآنی کی روشنی میں اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ اجتماعیت انسانیت کی فلاح اور بہبودی کا پیش خیمہ ہے۔ اسی طرح تفرقہ اور پھوٹ ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ آپس کے اختلافات، پھوٹ، فرقہ پرستی نے ملکوں اور قوموں کو کنگال بنا کر چھوڑ دیا۔ کہیں سیاسی جنگ ہے تو کہیں ذات پات کی جنگ تو کہیں مذہبی جنگ۔ یورپ اور امریکہ میں ترقی کرنے کے لیے کوئی قدرتی ذرائع نہیں ہیں، لیکن ان کے ہاں ایک اہم چیز ہے، وہ ہے قانون کی بالادستی، تفرقہ بازی سے دوری، انسانیت کا درد، مذہبی آزادی، سب نیشنلز کو انصاف دینا۔
جس کی وجہ سے یورپ والے دن رات ترقی کرتے چلے گئے اور ہم دن بدن پستی میں گرتے چلے گئے۔ یاد رکھیں، ملکوں کے مختلف مذاہب اور مختلف قومیں، مختلف ذاتیں یہ قدرت کی طرف سے ہیں۔ صدیاں گزر گئی باوجود انتھک کوشش کے 1% بھی نہ مذہبوں کو ختم کر سکے، نہ ذات پات کو، نہ رنگ اور نسل کو، اس لیے کہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کبھی بدلنے والی نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی پر لاٹھی مارنا، بجائے اس تفرقہ بازی کے اتفاق اور اتحاد والی لائن اختیار کرے، سب کو اپنے حال پر چھوڑ دے، ایک قانون اور ایک آئین سے منصفانہ طرز حکومت اختیار کرے، تو آئندہ 2 دہائی میں غریبوں کی غربت، بھوکوں کی بھوک دور ہو جائے گی۔ اب تو تعلیم یافتہ لوگوں کا دور ہے، علم کی روشنی میں از سر نو اپنے ملک اور قوم کی ترقی کی داغ بیل رکھیں۔ اور آیات مذکورہ بالا میں یہ بھی فرمایا گیا کہ قلوب پر تالا بھی لگ جاتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث اور سیرت کی باتوں کو دل کا قبول نہ کرنا اور اس کے مقابلے میں اپنے طے کردہ غیر منقولہ نظریات پر ڈٹے رہنا، یہ علامت ہے دلوں پر تالے لگ جانے کی۔ فائدہ: قصص قرآنی انسانی تاریخ کا شعور سے بھرپور بیان ہوتا ہے۔ ان کا مقصد محض شوق دلانا اور مست کرنا نہیں ہوتا، بلکہ تربیت اور شعور پیدا کرنا ہوتا ہے، اور دائمی عبرت اور نصیحت اور کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ان اصحاب قصص کا دور گزر جانے کے بعد ان کے قصوں کے الفاظ اور معنی اور مفاہیم کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے کہ متکبر افراد اور قومیں اللہ سے ڈریں، اپنا رویہ درست رکھیں۔ تنبیہ: 30 آدمیوں کی لسٹ تیار کرنے والا گروپ اور اس کا معاون بزرگ جو نیپال لے جا کر اس گروپ کی بادشاہت کا اعلان کرنے کا پلان تیار کیا ہے، یہ سب توبہ کرے، ورنہ قارون کی دولت کی طرح ان کی اس خبیث حرکت پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا اور سب مال اور دولت، ذات و حشمت نیست و نابود ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ